حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری ان کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا ان کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں قبیلہ کی بستی بھی میرے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلہ کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو مقرر مت کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مسکال سونا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، یہ لو، ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے اور دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غصے والے چہرے سے دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مجھے تم سے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں ان کو 20 سا کھجور اور دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لے گئے اور جتنی میرے کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں اور 20 سا کھجوریں مزید بھی دیں۔ میں نے کہا، یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن ثعانہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری ان کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا ان کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری امت کے بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا بعض امت کے لیے واقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے، آمین۔